جب آپ یہ جو موجودہ حکومت ہے، آپ اپنے دل پہ عرض رکھیں جج صاحب، آپ اپنی ضمیر پہ حق رکھیں کہ یوں جو موجودہ حکمران ہیں، 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ گڑبڑ ہوئی تھی، عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا تھا کہ کمیشن بنائے، تحقیقات کریں، جو گناہ گار ہے اس کو سزا دو، جو نہیں چھوڑ دو۔ آپ ایک ایسی حکومت، دہشت گردی یہ نہیں ہے کہ ایک چوراہے میں ہے، ایک چوراہے میں بم پھاڑنا یہ دہشت گردی ہے، کسی آدمی کو مجبور کرنا یہ دہشت گردی ہے، کسی کو رینسم کے لیے پکڑنا دہشت گردی ہے، لیکن آپ نے 7 فروری کی رات کو 20 کروڑ انسانوں کو دہشت گرد کیا، بندوق کے زور پہ، پیسے کے زور پہ۔ آپ نے تمام پاکستان میں دہشت گردی کر کے یہ حکومت بنا لی۔ جج صاحب، اگر گوہر ایوب کے بیٹے کی 9 مئی میں بعض چیزیں توڑنے یا شیشے توڑنے کی سزا 10 سال ہے، تو ان 11 جو ہمارے حکمران ہیں، ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ان کی سزا کون دے گا؟ ہم تاریخ انصاف، ہم اس تاریخ کے لوگ، ہم ہر اس جج کا نام لکھیں گے، ہر اس پولیس افسر کا نام لکھیں گے، ہر اس فوجی افسر کا نام لکھیں گے جو لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہا ہے۔ وقت آئے گا، وقت آئے گا، عوام کی عدالتیں لگیں گی، عوام متحد ہوں گے، ہماری مائیں بیٹے ہمارے ساتھ ہوں گی۔ جس طرح سندھی بھائی نے کہا تھا، انشاءاللہ ہم کسی کو ماریں گے نہیں، ہم کسی کو پتھر نہیں ماریں گے، گالیاں نہیں دیں گے، لیکن ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اس ملک پہ عوام کی بادشاہی ہوگی، عوام کی مرضی کی بادشاہی ہوگی، عوام کی طاقت کی بادشاہی ہوگی۔ سندھ کا مالک سندھ کا مانو ہوگا، بلوچستان کا مالک بلوچ غریب ہوگا، پشتونخوا کا مالک غریب پشتون ہوگا، پنجاب کا مالک غریب پنجابی ہوگا۔ جنرل صاحب آگے بڑھیے، جنرل صاحب مہربانی کریں، آپ سیالکوٹ کے ایک خاندان کے 15-20 آدمی 4 گھنٹے کھڑے رہے، آپ کا کوئی ہیلی کاپٹر نہیں تھا، وہ غریب بہ گئے، اور کسی باہمت انسان نے، کسی مسلمان نے استعفیٰ بھی نہیں دیا، کسی نے ذمہ داری بھی قبول نہیں کی۔ اب آپ کرفیو لگا کے باجوڑ کے غریب بچوں کو مار رہے ہیں۔ ہماری ماؤں نے بچے ایسے نہیں جنے، ہماری ماؤں نے بچے اس طرح نہیں جنے کہ جس کا جی چاہے ہمارے بچوں کو مارے۔ ہمارے بچے سے میرے برات سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ ہمارا بچہ ہے، ہمارے بچے ایسے نہیں جنے۔ پشتونخوا وطن بڑے خطرناک لوگوں کا وطن ہے۔ میں دھمکی نہیں دینا چاہتا، کسی پشتون نے اپنے پیارے کا بدلہ 40 سال بعد لیا تو دوسرے نے بولا یار تو نے بڑی جلدی نہیں کی۔ یہاں لوگ نہیں بولتے، بچوں کو اس طرح نہیں کہ خاک میں ڈال دیتے ہیں۔ مہربانی کریں، اس ملک پہ رحم کریں۔ آپ ہماری افواج ہیں، آپ ہماری فوج ہیں، آپ ہماری ملیشیا ہیں، آپ ہماری پولیس ہیں۔ جو آئین میں آپ کا رول ہے، میں بھی آمنا و صدقنا اس کو مانوں گا، ہم سب مانیں گے، عالم دین بھی مانے گا، ہندو بھی مانے گا، مسلمان بھی مانے گا، آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور جو آدمی آئین کے دائرے سے نکلے گا اس کا پاکستان پہ نہ حکمرانی کا حق ہے، نہ ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارے بچے بھوکوں مر رہے ہیں، ہمارے غربت کی لکیر سے نیچے 47% لوگ چلے گئے ہیں۔ ان کے لیے تاریخ تحفظ آئین پاکستان اپنی تاریخ چلائے گی۔ میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ اپنے اکابرین کو تنگ نہ کریں، آپ اپنے جو آپ کے اکابرین ہیں کہ بسم اللہ کرو، جلدی نکلو ورنہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ یہ آپ کے اکابرین ہیں، آپ ہمارے بچے ہیں۔ آپ کو ہم وہ ملنگ، ہم اس کو پسپلانے کہتے ہیں، جو ملنگ لوگ آگ پہ ڈال کے وہ کرتے ہیں۔ ہمارے بچے ہمارے لیے اسپلنی نہیں ہیں کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق انہیں موت کے حوالے کریں، لیکن ہم نے اکٹھے مل کر ہم نے تاریخ چلانی ہے۔
فیصل صاحب نے بات کی، جرنلسٹ لوگوں نے شاید نوٹ نہ کی ہو، انہوں نے کہا کہ ہمارے وقت میں ہم نے افغانستان سے جو ہمارے آؤٹ لیٹ ہیں، انہوں نے کہا ہم نے تجارت شروع کی 1.70 بلین ڈالر کی. کسی نے اگر نوٹ نہ کی ہو نوٹ کر لیجئے. ان کا کہنا تھا کہ 1,70,000 بلین ڈالر کی تجارت ہوتی تھی. پتہ نہیں کتنے ہوئے بلین. آج وہ ملین میں آ گئی ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پنجاب سے ہمارا گلہ ہے. کل ہندوستان ادھر میزائل پھینک رہا تھا، ہم ادھر میزائل پھینک رہے تھے، لیکن واگا پہ تجارت جاری ہے. واگا پہ آج بھی تجارت جاری ہے. واگا سے لاہور آج بھی کوئی چین نہیں ہے، لیکن تفتان سے لے کر کوئٹہ تک، چمن سے لے کر کوئٹہ تک، کوئٹہ سے لے کر وہاں تک گلگت بلتستان میں، وہاں سے لے کر وہاں تک چین. یہ ایک ملک دو دستور ہمیں قبول نہیں ہے. ملک ایک ہے تو دستور ایک ہوگا. زندہ آباد واگا کے راستے بھی تجارت کریں. ہم پشتونخوا کے لوگ، بلوچ یہاں بیٹھے میری بہنیں، ہم آپ سے کہتے ہیں ہمیں نہ آپ سے روٹی چاہیے نہ آپ سے مکان چاہیے. آپ صرف ہم پشتون بلوچوں کو اپنی نزدیکی ہمسائے سے تجارت کرنے دیں. ہم اپنے آپ کو بھی پالیں گے، آپ کو بھی رشوت میں کچھ دیتے رہیں گے، آپ کو بھی کچھ دیتے رہیں گے. ہمیں مت مجبور کرو کہ ہم ایک ہنستے بہترین ملک کو خرابی کی طرف جائیں. آپ سے وعدہ ہے تحریک انصاف کے لوگوں سے، انہوں نے 5 اگست سے کوئی تحریک شروع کرنے کی بات کی ہے. یہ تحریک کی ابتدا ہوگی، یہ تحریک کی ابتدا ہوگی. جرنیل وغیرہ نہ ڈریں زیادہ. وہ میر تقی میر کا شعر ہے کہ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. ہم نے فیصلہ کیا، آپ سے وعدہ، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس غیر جمہوری، غیر انسانی اس حکومت کو ہم پاکستان کی نمائندہ حکومت نہیں سمجھتے. پاکستان کی نمائندہ حکومت اس دفعہ الیکشن پی ٹی آئی نے جیتی ہے. ان کی اپنی ایک کمزوریاں، ہماری اپنی کمزوریاں کہ ہم دن بہ دن اپنی طاقت کھو رہے ہیں. ہمیں یہ حق ہے، ہمیں یہ حق ہے کہ ہم تمام دنیا سے کہہ دیں، امریکہ سے لے کر کانگو زمبیا تک، امریکہ اے سے شروع ہوتا ہے، زمبیا زیڈ پہ ختم ہوتا ہے. ہم ان سب سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو ملک اس ناجائز، غیر آئینی، غیر قانونی حکومت سے جو بھی معاہدہ کرے گا، یہ پارٹیاں ہم اس معاہدے کی پابند نہیں ہوں گی، ہم اس کی پابند نہیں ہوں گی. ہم اپنے سرے سے ایک نئے پاکستان کی تشکیل کریں گے، ایک نئے پاکستان کی تشکیل جس میں ہمیں عوام کی اجتماعی دانش کی ضرورت ہے. ہماری بہنیں آئی ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایک باقی وہ نہیں ہے، ہمیں کچھ تو ہم سب کہتے ہیں مسلمان، ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن کریم پہ بھروسہ ہے. قرآن کریم کی اس پہ گواہی ہے، قرآن کریم پہ اس پہ ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مظلوم اور ظالم کی جنگ میں میں مظلوم کا ساتھی ہوں. حق اور باطل کی لڑائی میں قرآن کریم کہتا ہے میں حق کا ساتھی ہوں، اور اس پہ گواہی ہے کہ زہوقا باطل ختم ہوگا، حق فتح کرے گا. لیکن حق کے لیے ہمیں کچھ مہربانی کر کے کچھ پڑھانا پڑے گا، اپنے پروں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. غسل واجب اور غسل زیادہ کر کے، وضو کر کے، اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ. بس ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہمیں ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ. ہم نے حق کی آواز نکالنی ہے. پاکستان کے عوام ہمارا ساتھ دیں گے. نہ ہم نے کسی کو مارنا ہے، نہ کسی سے جھگڑنا ہے، نہ کسی سے وہ کرنا ہے. لیکن جج صاحبان، خدا کے لیے جو زر اور زور کی بنیاد پہ، دہشت گردی کی بنیاد پہ قابض ہیں، جو آئین کو روند رہے ہیں، ان کے خلاف نہ تو آپ حرکت میں آتے ہیں. اس قسم کی یہ عدالتیں کون قبول کرے گا؟ ان عدالتوں کو کون ساتھ دے گا؟
ان عدالتوں کو کور قرآن کریم حکم کرتا ہے، حکم لا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. آپ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون کریں اور گناہ اور جرم کے کاموں میں تعاون نہ کریں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک کیا کر رہا ہے؟ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. جو آدمی وطن کی سے محبت کرتا ہے اس کو آپ پیٹ رہے ہیں. جو بہنیں وطن سے محبت کرتی ہیں ان کو خدا نخواستہ آپ بے عزت کر رہے ہیں. اور جو بکرا منڈی کی طرح منڈیوں میں بکتے ہیں بے عزت لوگ، معافی میں کسی کا نام نہیں لیتا، ان کو آپ نے اچھا پاکستانی سمجھائے. تم بھی جاؤ کڈے میں، وہ بھی جائے کڈے میں. ابھی جی